الی جبریل ننعا، بابا آپ کی وفات کی خبر ہم جبریل کو دیتے ہیں، بابا ہمیں چھوڑ کر آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو دفن کرنے کے بعد حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں تو حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں، اے انس تم نے یہ بات کیسے گوارا کر لی کہ اللہ کے نبی کو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلے آؤ؟ کیا ایام ہیں؟ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک نبی شدید بیمار ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ماتھے پر پٹی باندھ رکھی ہے اور اس پٹی پر ہاتھ لگانے کی بجائے دور ہی سے بخار کی شدت سے آپ کا جسم تپ رہا ہے اور ہم دور ہی سے اس حرارت کو محسوس کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ کر نفل ادا کرنے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بھی تو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے بیٹھنے کے باوجود پورا ثواب عطا فرماتا۔ یہ نبی کے لیے ریلیکسیشن ہے نا کہ اللہ کے نبی اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھیں تو پوری نماز کا ثواب ہے۔ جیسے ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے اسی طرح اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم جب بیمار پڑتے ہو تمہیں بخار ہوتا ہے تو ایک آدمی کا بخار ہوتا ہے اور جب مجھے بخار چڑھتا ہے تو 2 آدمیوں کا بخار چڑھتا ہے۔ ان ایام میں 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اللہ کے نبی شدید بیمار ہوتے ہیں اور ان کی بیماری اس حالت کو پہنچتی ہے کہ آپ پانی کا لگن اپنے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اپنا ہاتھ پانی کے لگن میں ڈالتے ہیں، اس کو تر کرتے ہیں اور تپتے ہوئے چہرے پر پھیر لیتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں ان للموت سکرات ان للموت غمرات، اللہ موت کی سختیاں ہیں، موت کی گھاٹیاں ہیں، موت کی سختیوں اور گھاٹیوں میں میری مدد فرمانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے آپ کا سر میرے کلیجے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں پہلے یہ عقیدہ رکھتی تھی کہ موت کی تکلیف برے انسان کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنے سامنے اپنے شوہر، اپنے آقا، اپنے نبی کو تڑپتے ہوئے دیکھا میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ موت کی تکلیف صرف برے ہی آدمی کو ہوتی ہے۔ 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک نبی کی ازواج کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی یہ پوچھ رہے تھے کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، آپ کی ازواج نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ سب نے اللہ کے نبی کو اجازت دے دی کہ آپ جس گھر میں رہنا چاہتے ہیں ہم اپنی باری دے دیتے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں کرتی ہیں، آپ اسی گھر میں رہیے، عائشہ کے گھر میں رہیے۔ لیکن آپ کی ازواج کہتی ہیں جس دن سے اللہ کے نبی بیمار پڑے رہے اس دن سے لے کر وفات تک ہم میں سے کوئی بیوی حضرت عائشہ کے گھر سے باہر نہیں نکلی ہے، سارے ایام وہیں گزارے ہیں۔ ان ایام میں اللہ کے نبی کی حالت کیا تھی؟ آپ کی ازواج حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، ام سلمہ، ان کی حالت کیا تھی؟ نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حالت کیا تھی؟ بلال آپ کے غلام کی حالت کیا تھی؟ آپ کے صحابہ کی حالت کیا تھی؟ ان کی حالت کیا تھی اور ان کے آقا کی حالت کیا تھی اور ہماری حالت کیا ہے؟ یہ جلوس ہم ہی نکالتے ہیں نا، جشن ہم ہی مناتے ہیں،
سبیلیں ہم ہی لگاتے ہیں۔ کن ایام میں؟ نبی کی بیماری کے ایام میں اور نبی کے فوت ہونے والے دن۔ ایسا سلوک کسی قوم نے، کسی اور قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے؟ ولادت میں تو اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے محرم میں پیدا ہوئے، اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تھے آپ نبی نہیں تھے، آپ کی تاریخ کو یاد نہیں رکھا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوموار کے دن پیدا ہوا، لیکن تاریخ نہیں بتلائی کہ میں 12 ربیع الاول کے دن پیدا ہوا، تاریخ 12 تھی، یہ فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا۔ لہٰذا تاریخ میں اختلاف ہے کہ آپ پیدا کب ہوئے، لیکن اس بات پر تو اتفاق ہے سب کا کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے، اور 12 کو ہی ہمارے ہاں جشن کی انتہا ہوتی ہے، حکومت بھی حصہ لیتی ہے۔ شیطان مسلمانوں کے دل میں جو محبت نبی کی ہے اس طریقے سے نکالتا ہے کہ نبی کے بیماری کے ایام میں اور ان کی وفات کے موقع پر ان لوگوں سے وہ کام کرواتا ہے جو ایک طرف بدعت ہے اور دوسری طرف نبی سے دشمنی ہے۔ صحابہ کی بعد میں کیا حالت ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تلوار کو بے نیام کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، اس آدمی کی گردن میں اپنی اس تلوار سے جو میں نے بے نیام کی ہے اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر آ کر کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی بات نہیں سنی، نہیں بیٹھے۔ صدیق اکبر نے حضرت عمر کی حالت دیکھی کہ یہ سمجھائے جانے کے قابل نہیں ہیں، چھوڑ دیا ان کو۔ لوگوں سے مخاطب ہوئے، منبر پر چڑھے اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اس کو معلوم ہونا چاہیے اس کا اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تھے، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اگر یہ تبھی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں تھا کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ آیت پڑھی، ہم میں سے ہر صحابی نے قرآن کی اس آیت کا پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن کی آیت سن کر اور صحابہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر یہ آواز جب حضرت عمر کے کان میں پڑی کہ صدیق اکبر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں قد مات، اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اور دلیل قرآن سے دی کہ وما محمد الا رسول، کہنے لگے میرا خیال یہ تھا اور صحابہ کا خیال یہ تھا کہ قرآن کی یہ آیت شاید آج ہی اتری ہے، اس سے پہلے قرآن میں یہ موجود نہیں تھی، حالانکہ یہ پہلے ہی موجود تھی۔ جب حضرت عمر کو یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں نے میرے جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن جس دن ہمارے جشن کی انتہا ہے، صحابہ کی یہ حالت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری جان میری سانسوں پر اٹکی ہوئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری
सांस निकले तो मेरी जान निकल जाए। कहते हैं कि मुझे ये सदमा बहुत ज़्यादा महसूस होता है, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़िंदगी तूल पकड़ जाए, मैं इसी मौके पर मरना चाहता हूँ। ये वो हालत है जो सहाबा इकराम, अहले बैत, अल्लाह के नबी और इन अफराद की थी जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले थे। उनकी हालत को देखो और अपनी हालत को देखो और मवाजना करो कि आया हम हक पर हैं या वो हक पर थे, हमारा तरीका सही है या उनका तरीका सही है। शैतान ये चाहता है कि हमें जहन्नम में दाखिल कर दे, किसी को गुनाह करवाकर और किसी को नेकी के लिबादे में बिदअत पकड़ाकर। वो ये चाहता है कि मैं तो जहन्नम में जाऊं लेकिन मेरे साथ साथ ये लोग भी जहन्नम में चले जाएं, लेकिन अल्लाह हमें इस जहन्नम से बचाना चाहता है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम की आग से बचने का तरीका क्या है? मन अतानी दखलल जन्नह, जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीके पर चला वो जन्नती है, और जिसने बिदत को अपने सीने से लगाया, बिदत पर अमल किया, वो जहन्नमी है। इसलिए कि अल्लाह के नबी हर खुतबे में ये इरशाद फरमाया करते थे। लिहाजा दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए सुन्नत पर चलने की,